الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال تعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. متفق عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران گرامی، جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو یعنی 22 جمادی الثانی کو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ المسلمین سسر رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ تو آج کے خطبے کا عنوان شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کردہ آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کا مختصر مفہوم سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات و مناقب پر تفصیلی گفتگو کرتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جو خطبے میں تلاوت کی ہے یہ سورۃ توبہ کی ہے اور 6واں رکوع ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہجرت کا قصے کا ذکر ہے، جس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اصل واقعہ یہ ہوا کہ جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی تو کچھ صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ بالآخر آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہوا۔ ادھر مشرکین نے دار الندوہ میں جمع ہو کر آپ کے خلاف مشورہ کیا، بعض نے کہا ان کو جلا وطن کر دو، تو دوسروں نے کہا کہ یہ اس جگہ بھی اپنی جماعت بنا لے گا، بعض نے کہا کہ اس کو قید کر لو،
تو دوسروں نے کہا کہ یہ جیل میں بھی اپنی جماعت بنا لے گا۔ ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی کہ تمام قبائل سے ایک ایک آدمی کا انتخاب کرو اور وہ مل کر بیک وقت تلواروں سے ان کو قتل کر دیں، تو پھر اکیلے بنو ہاشم میں یہ قوت و ہمت نہ ہوگی کہ وہ تمام قبائل کا مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ اس تجویز پر اتفاق ہوا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ جل جلالہ نے اطلاع دے دی کہ کفار آج کی رات آپ کے قتل کا منصوبہ بنا چکے ہیں، اس لیے آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ہجرت کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دوپہر کو آئے اور کہا کہ ابوبکر ایک راز کی بات کرنی ہے، سب کو علیحدہ کر لو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہلی ہوا اہلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا گھرانہ آپ کا گھرانہ ہے، گھر میں عائشہ، اسما اور عبد الرحمن ہیں، یہ کٹ تو سکتے ہیں مگر آپ کا راز نہیں بتلا سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الصحبۃ یا رسول اللہ، کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم میرے ساتھ ہو گئے، کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کا ساتھی بناؤ، یہ آپ کا ہجرت کا ساتھی ہوگا۔ چنانچہ ہجرت کی تیاری ہوئی۔ جس رات آپ نے مکہ سے جانا تھا اس رات مشرکین نے حملے کا پروگرام بنایا اور آپ کے گھر کے باہر کا جو ہے محاصرہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور فرمایا لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس موجود ہیں صبح کے وہ امانتیں ان کے حوالے کر دینا، کہیں یہ نہ کہیں کہ نبی نے امانتوں میں خیانت کی ہے، تاکہ نبی کی امانت دیانت پر حرف نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہوا کہ آپ کا بستر آج رات کانٹوں کی سیج ہے، دشمن باہر کھڑے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تسلی کریں، آپ کو دشمن کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس چادر کا اوڑھنا تھا کہ پریشانی دور ہو گئی اور سکون و اطمینان حاصل ہو گیا اور آپ کا بستر پھولوں کی سہج معلوم ہونے لگا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر جانے لگے مگر دشمنوں کا گھیرا ہے، آپ کو پریشانی ہوئی۔ اللہ نے کہا محبوب پریشان نہ ہوں، کنکریوں کی مٹھی لے کر ان کی طرف پھینکیں اور شاہت الوجوہ کا وظیفہ پڑھیں، مٹی کی مٹھی ان کے منہ میں ڈالنا آپ کا کام ہے، ان کی طرف پھینکنا آپ کا کام ہے، ان کی آنکھوں کو اندھا کرنا میرا کام ہے۔ آپ نے یہ عمل کیا، وہ اندھے ہو گئے، آنکھیں مال رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے باہر تشریف لے گئے مگر ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ آگے راستے میں زمین کنکریلی تھی، کنکریاں نوکدار تھیں، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول و کمال و محبت و عقیدت دیکھیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، سوار بھی شان والا اور سواری بھی شان والی تھی۔ آپ نے یہ سفر کیا، غار سور کی 2.5 میل لمبی چڑھائی طے کر کے غار سور تک پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا کہ حضرت آپ پہلے نہ جائیں، میں پہلے جاتا ہوں، کہیں کوئی تکلیف دینے والی چیز آپ کو تکلیف نہ دے۔ آپ تشریف لے گئے۔ غار کا راستہ بھی تنگ تھا کہ انسان نہ کھڑے ہو کر بھی داخل ہو سکتا، انسان نہ کھڑے ہو کر داخل ہو سکتا تھا، نہ بیٹھ کر داخل ہو سکتا تھا، بلکہ لیٹ کر داخل ہو سکتا تھا۔ تو آپ اس طرح لیٹ کر داخل ہوئے، جتنے سوراخ تھے ان کو اپنی چادر کے ٹکڑے سے بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں اپنا پاؤں رکھ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔
اپنی گود پھیلائی، پیغمبر نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کیا۔ ادھر مشرکین کو جب صبح معلوم ہوا کہ پیغمبر اور ابوبکر تو گھر سے چلے گئے ہیں، تو انہوں نے ایک کائف بلایا جو قدموں کے نشانات کا کھوج لگائے اور نشانات کی شناخت کر کے ان کا پتہ لگائے، تو وہ تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اب کائف کہتا ہے کہ حضور اور ابوبکر اس غار کے اندر ہیں۔ ادھر اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں، اللہ نے فوراً ببول کے درخت کو حکم دیا کہ وہ اس جگہ اگ گیا، ادھر جنگلی کبوتر کو حکم دیا، اس نے گھونسلہ بنایا اور انڈے دیے، ادھر مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالا بن لیا۔ اب مشرکین اس کو کہتے ہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی اندر جاتا تو مکڑی کا جالا، یہ گھونسلہ اور یہ انڈے کیسے سے سالم ہوتے؟ اب وہ مشرکین اوپر کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اوپر پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مشرک آ گئے ہیں، ان کے قدم نظر آ رہے ہیں، وہ ہم کو دیکھ لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر تو میری فکر نہ کر، اللہ تعالیٰ میرے تیرے ساتھ ہے، وہ خود حفاظت فرمائے گا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے اس جگہ اپنے پروں کو بچھا لیا اور کفار نیچے نہ دیکھ سکے۔ 3 دن 3 رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں رہے، پھر وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اسی ہجرت کے قصے کو ذکر کیا، اور اس آیت سے پہلے غزوہ تبوک کے قصے کا ذکر ہے، جس میں سفر لمبا تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، مدینہ میں قحط سالی تھی، ادھر باغوں کے پھل بھی پکنے کے قریب تھے، اس لیے بعض کی ہمتیں پست ہونے لگیں اور مال و پھل کی فکر ہونے لگی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہ کرو گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اس کی فتح و کامیابی تم پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ اس پر تو ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ جب وہ 2 تھے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنے رسول کی مدد فرمائی۔ اب پہلی آیت جو سورۃ توبہ کی ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی فضائل اس میں مذکور ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، کہ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کو حضور کے لیے سراپا نصرت فرمایا ہے، یعنی ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصرت و مدد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت و شکل میں نمودار ہو کر ظاہر ہوئی ہے۔ اور دوسرا فرمایا ثانی اثنین، اس میں یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی فرمایا، تو اس کا مطلب انبیاء کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثانی دوسرے نمبر پر جو سب سے افضل ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آگے فرمایا اذ ہما فی الغار میں، یعنی جس کی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یار غار ہونے کی مثال مشہور ہوئی، اور یار غار وہی ہوتا ہے جس نے محبت و اتباع اور عشق کی انتہا کر دی، اور یہی حال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور ایک فضیلت یہ ذکر کی اذ یقول لصاحبہ، اس میں یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصاحب اور صاحب و ساتھی کہا ہے۔ اس پر تمام حضرات کا اتفاق ہے کہ اس صاحب سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر نص ہے، اسی وجہ سے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے حضور اکرم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہا ہے۔
اور ایک فضیلت اس میں یہ ذکر کی لا تحزن، لا تحزن میں یہ ہے کہ عربی میں خوف کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں اپنا ڈر ہو، اپنی جان کی فکر ہو، اور حزن کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں دوسرے کی جان کی فکر ہو۔ معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا سچا محب اور عاشق تھا، اس کو اپنی فکر نہ تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، میرا غم نہ کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ نہیں کا صیغہ ہے جو ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی قسم کا غم نہ ہوگا، نہ موت سے پہلے، نہ موت کے وقت، نہ موت کے بعد۔ اور اس میں ایک مزید فضیلت بھی ذکر ہے اس آیت مبارکہ میں، وہ ہے ان اللہ معنا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ معی یا ان اللہ معک نہیں کہا بلکہ فرمایا معنا جمع کا ذکر کر کے ابو بکر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور بتلایا کہ جو میرے دشمن ہیں وہی تیرے دشمن ہیں، اس لیے اللہ کی مدد جیسے میرے ساتھ ہے ویسے تیرے ساتھ ہے۔ اور ان اللہ معنا جملہ اسمیہ ہے جو ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ اس لیے حدیث میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں ابو بکر تیرا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ حامی ہے۔ اور اس میں ساتویں فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی تفریح لا تحزن پر ہے، اور علیہ کی ضمیر لصاحبہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف راجع ہے، یعنی جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم ہوا، ایک تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لا تحزن کہلوا کر غم کو دور کرایا، اور دوسرا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکون و اطمینان اتار کر غم دور کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سکینت ہمیشہ رہتی تھی۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ علیہ کی ضمیر اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالطبع اس میں داخل ہے۔ اور بعد نے یہ کہا ہے کہ یہ ضمیر مفرد تثنیہ کی جمع ہے، یعنی ضمیر مفرد ہے اور معنی تثنیہ والا ہے، حضور و ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی طرف راجع ہے۔ اس پر قرینہ حضرت حفص کی قرات ہے، اس میں تثنیہ کی ضمیر ہے، یعنی فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِمَا ہے۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکون کا اتارنا ان کی تسلی کے لیے یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور فضیلت، آٹھویں فضیلت یہ ذکر کی وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، کہ اللہ نے غار صور پر فرشتوں کا پیرا لگا دیا جس وجہ سے مشرکین پر رعب چھا گیا اور وہ غار کے اندر نہ جھانک سکے نہ جا سکے۔ اور نویں فضیلت آگے ذکر فرمائی وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اس میں یہ ہے کہ کفار کے منصوبے ناکام ہوئے اور دشمن ذلیل ہوئے۔ اور آگے فرمایا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محافظت کا پورا ہوا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی بلند ہوا۔ تو یہ آیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، وفادار، تابع دار، حبدار صدیق کی عظمت کا اعلان کر رہی ہے۔ اور جو دوسری آیت میں نے تلاوت کے خطبے میں، وہ سورہ زمر کی آیت ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین کے ثمرات و نتائج کا ذکر ہے والذی جاء بالصدق، کہ وہ پیغمبر جو حق و صدق اور سچی بات لے کر آیا ہے، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی ہے، اولئک هم المتقون، یہ لوگ متقی ہیں، لہم ما یشاءون عند ربہم،
ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہے، وہ جو چاہیں گے، لہم ما یشاءون، جو چاہیں گے ان کے لیے ہوگا، یعنی ان کا اعزاز ہوگا، نعمتیں ہوں گی، جنت ہوگی، خدا کی رحمت ہوگی۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے ان کے لیے جو موحد ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہمارے پاس سچا پیغام لائے ہیں۔ وصدق بہ سے مراد ہر وہ شخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پیغمبر کے ہر حکم کی تصدیق کریں، تو سب سے پہلے پیغمبر کی تصدیق کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس لیے ان کا پہلا مصداق، اس آیت کا سب سے پہلا مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی لیے ابن عساکر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی اور کہا کہ قسم ہے اللہ کی جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کا پیغام لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تصدیق کی، تو اس پر یہ آیت اتری والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ تو اس آیت نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا پرچم لے رہا ہے۔ اور تیسری جو آیت میں نے تلاوت کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہ جو 5 آیات ہیں یہ سورۃ اللیل کی ہیں۔ اس میں اس مومن کا ثمرہ اور نتیجہ ذکر کیا گیا ہے جس میں ایمان ہو، تقوی ہو اور اخلاص ہو۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ شخص جہنم سے بچایا جائے گا جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کا نفس پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ اس کے بدلے میں خرچ کر رہا ہے، بلکہ اس کا خرچ کرنا صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ایسے شخص کو اللہ ایسے انعامات سے نوازے گا کہ وہ خوش ہوگا اور راضی ہوگا۔ اور تمام مفسرین رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ ان آیات کا نزول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رحمہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الاتقى سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح طبرانی میں ہے کہ وہ 7 غلام جن پر ان کے کافر سردار ظلم کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے تھے جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے رقم دے کر خریدا اور اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کر دیا۔ تو اس پر یہ آیات اتری ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ